موت آ کر ہی رہے گی۔ موت جہاں لکھی ہے، جس حالت میں لکھی ہے، جس گھنٹے میں لکھی ہے، جس منٹ میں لکھی ہے، جس سیکنڈ میں لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، جس کیفیت میں لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے، موت آ کر ہی رہے گی۔ موت سے بھاگنے والا انسان خود چل کر اس مقام تک جا پہنچے گا جہاں اسے موت آنی ہے۔ وہ خود ایسا سبب اختیار کرے گا جو اسے موت کی وادی میں پہنچا دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر بھی اس وقت ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے وزیر کی طرف کئی مرتبہ غور کے ساتھ دیکھا۔ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام چلے گئے تو وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ شخص، وہ اجنبی جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، وہ کون تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے۔ تو وزیر نے کہا کہ مجھے کئی بار حضرت عزرائیل علیہ السلام نے گھورا، اس سے مجھ کو بڑا خوف پیدا ہوا، بڑا ڈر پیدا ہوا۔ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھ کو جزیرے بوماس میں پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، پوری دنیا کی سلطنت دی تھی۔ ان کی حکومت ہوا پر بھی چلتی تھی، ان کی حکومت چرندے پرندے درندوں پر بھی چلتی تھی، چاہے خشکی کے رہنے والے ہوں، چاہے تری کے رہنے والے ہوں، ہر ایک پر ان کی حکومت چلتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اور بات کی بات میں وزیر ہوا کے گھوڑے پر سوار کئی ہزار کوس جزیرے بوماس میں جا داخل ہوا۔ جزیرے بوماس پہنچنے کے بعد جو ہی ٹاپو میں قدم رکھا، سامنے سے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا موجود ہوئے اور وزیر کی روح قبضہ کر لی۔ کئی روز بعد پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کا قصہ بیان کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس روز جو میں اس شخص کی طرف بار بار دیکھتا تھا، بار بار گھورتا تھا، اس کی یہی وجہ تھی کہ میں حیران تھا، پریشان تھا کہ اس کی مدت حیات پوری ہو چکی ہے اور صرف 2 گھڑی باقی ہے۔ 2 گھڑی بعد جزیرے بوماس میں مجھ کو اس کی روح قبضے کرنے کا حکم ملا ہے، اور یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے، یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انسان کا خبیر جہاں کا ہے وہی اس کو بنتا ہے۔ بھائیو، ہر جاندار خواہ انسان ہو یا حیوان، اسے اپنی زندگی پیاری ہے اور اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے ہر تدبیر اختیار کرتا ہے۔ اپنے خیال میں وہ موت کے آنے کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، لیکن قضا کا تیر اسے تلاش کر ہی لیتا ہے، اور وہ دائیں سے بائیں سے، ادھر سے ادھر سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے آ کر اس کا قصہ تمام کر دیتا ہے۔ ایک ہرن کی آنکھ جو کسی صدمے سے جاتی رہی، بیچارہ شکاریوں کے ڈر سے دریا کے کنارے چرا کرتا، اور جو آنکھ کے ضائع ہو چکی تھی، اس آنکھ کا رخ دریا کی طرف سے کچھ خطرہ نہ سمجھ کر اس آنکھ کا رخ دریا کی طرف رکھتا کہ دریا کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، دریا کی طرف سے شکاری کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اور جو آنکھ صحیح سالم تھی، اس آنکھ کا رخ اس طرف رکھتا کہ ادھر سے شکاری کا ڈر ہے، ادھر سے شکاری کا خوف ہے، آئے گا فوراً دیکھ لوں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اتفاقاً دریا سے کوئی شکاری کشتی میں سوار چلا آ رہا تھا، اور جو ہی ہرن کے برابر آیا، گولی ماری اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ زندگی کو ہر طرف سے آفت ہے، کسی
کسی حالت میں مطمئن نہیں رہنا کہ میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، طاقتور ہوں، موت نہیں آ سکتی۔ موت تو بیمار کے پاس آتی ہے، کمزور کے پاس آتی ہے، بے سہارا اور مظلوم کے پاس آتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، موت نہ بیمار کو دیکھتی ہے، موت نہ کمزور کو دیکھتی ہے، نہ طاقتور کو دیکھتی ہے، موت نہ بے سہارا اور مظلوم کو دیکھتی ہے۔ موت تو وقت موعود کو دیکھتی ہے، موت تو وقت مقررہ کو دیکھتی ہے کہ اس کا وقت کب مکمل ہو رہا ہے۔ جب کسی شخص کا وقت مکمل ہو چکا ہے، موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، چاہے وہ صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، شہر میں ہو، بازار میں ہو، جھوپڑی میں ہو، کوٹھی میں ہو، موت کا وقت آ چکا ہے تو موت فوراً آ جاتی ہے۔ نہ 1 منٹ پہلے آتی ہے موت، نہ 1 منٹ بعد آتی ہے۔ اس لیے کسی حالت میں مطمئن نہیں رہنا۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔